جب دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہمارے اکابر کے درمیان ہوا تھا تو میں اس وقت مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا، پڑھتا تھا۔ کچھ سوالات آئے ہیں لیکن اب اس وقت ان کے جواب کا وقت بھی نہیں ہے، مجھ میں سکت بھی نہیں ہے۔ ایک سوال خاص طور پر کئی لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی فطری طور پر سب علماء کو فکر ہے، اس کی وجہ سے یہ سوال آیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینے کا اہل اپنے کو نہیں پاتا۔ کئی سال ہو گئے میں نے اپنے لبوں پر سکوت کی مہر لگا رکھی ہے۔ میرا دل جب اس کو کوئی یاد دلاتا ہے تو اس قدر غموں سے بوجھل ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ میں میرے روئیں روئیں پر، میرے خاندان کے روئیں روئیں پر ہم نسلی طور پر تبلیغ کے غلام ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ہمارے روئیں روئیں پر احسانات ہیں۔ اس لیے میں اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے اس کی حفاظت اور درازی عمر کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ کے واسطے فریق نہ بنیں۔ جب دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہمارے اکابر کے درمیان ہوا تھا تو میں اس وقت مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا، پڑھتا تھا، اور چھٹیوں میں گھر جب آنا ہوتا تھا تو کوئی ایک آدھ جملہ ہماری بھی زبان سے اپنی نادانی کم عمری میں کچھ نکل آتا تھا۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ہمیں تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو، بڑوں کے اختلاف میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بڑوں کا اختلاف ہے، بڑے آپس میں خود طے کریں، چھوٹوں کو کسی بھی فریق کے حامی اور مخالف نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے۔ یہ سارے حضرات ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور یہ کام، یہ وہ ماں ہے جس کی چھاتیوں سے ہم نے ایمان و یقین کا دودھ پیا ہے۔ اس کو بیابرو ہوتے ہوئے دیکھنا ہمارے بس کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے واسطے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے پر مجبور نہ کرو۔ بس مجھے ایک بات کا بہت احساس ہے، خدا کرے یہ احساس غلط ہو، کہ آپس میں باتوں کی حد تک ہم بہت فکر مند ہیں، لیکن کیا کسی نے اس مسئلے کو لے کر کوئی ایک دن روزہ رکھا، کوئی صدقہ نکالا، کچھ قربانی دی، کچھ آنسو بہائے اللہ کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا غم حقیقی نہیں ہے، مصنوعی ہے، اور ہمیں اختلافی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور یہ ایک ہماری شدید اخلاقی خرابی ہے، جو اصلاح کے نام پر شیطان ہم سے غیبت کرواتا ہے۔ بدگمانیاں، الزام تراشیاں، بات کا بتنگڑ۔ شیطان ہم سے زنا تو نہیں کروا پاتا، شیطان ہم سے تاش نہیں کھلوا پاتا، شیطان ہم سے شراب نہیں پلوا پاتا، لیکن شیطان مومن کی بے حرمتی ہم سے صبح و شام دین کے نام پر کرواتا ہے۔ اگر فکر ہے تو باتیں مت کیجیے، روزہ رکھیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر بلک بلک کر رو کر اللہ سے مانگیے کہ اللہ اس کام کو اور اس کے مراکز کی حفاظت فرما، اس کو لے کر چلنے والے تمام اکابر اور کارکنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو امت میں جوڑ ہی کا سبب بنائے رکھ، اس کو توڑ کا سبب نہ بننے دے۔ آپ یہ کریں اور اپنی کرنے کے کام جو بتائے گئے ہیں اس میں مشغول رہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ منصفانہ ہوتا ہے اور حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے، چاہے ہم سمجھ پائیں چاہے نہ سمجھ پائیں، اور اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔
اپنی فکر کریں ہمارا کیا ہوگا. ہم نجات کے مستحق ہیں اگر ابھی موت آ جائے تو. ہم سے اللہ تعالیٰ کیا یہ پوچھے گا کہ تم نے تبلیغ کے کام کو انتشار سے بچایا تھا, یا یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے لاکھوں بار زنا کیوں کیا, تم نے کیوں جھوٹ بولے, تم نے کیوں غفلت اور ناسیت میں وقت گزارا. اس لیے بھائی یہ کسی اور بڑے سے پوچھیے, میں اس کے جواب دینے کا اہل نہیں ہوں. اسی لیے میں نے مستقل طور پر سکوت اختیار کر رکھا ہے. لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ پچھلے سالوں کے کچھ بیانات ان کے درمیان کے کلپس نکال کر, آگے پیچھے کی ساری بات کو بالکل نکال کر, درمیان کے کلپس نکال کر اور یوٹیوب پہ ڈال دیے کہ تبلیغ کے اختلاف کے بارے میں, مرکز نظام الدین کے بارے میں مولانا سجاد نعمانی کے خیالات. میں نے آج تک اس بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا, نہ میں اس کا اہل. مجھے وہ دن یاد ہیں اور یاد رہیں گے جب میں محتاج طالب فقیر بن کر مرکز نظام الدین جاتا تھا تو ایسی کیفیت میرے دل کی ہوتی تھی میں بتا نہیں سکتا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں دلی اسٹیشن پر جو اتروں تو چپل جوتے پہن کے نہ اتروں, میرے محبوب کا شہر ہے. اور اس کے بعد جب مرکز نظام الدین کے قریب والی سڑک پر بس سے اترتا تھا تو بارہا ایسا ہوا کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے چپل جوتے اتار کر جھولے میں رکھ لیتا تھا کہ میں اس سڑک پر جس پر حضرت مولانا الیاس چلے میں جوتے پہن کے نہیں چل سکتا. اور جب میں بنگلے والی مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا تو اکثر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اور جس وقت میں اپنے محبوب شیخ اور امیر وہ عجیب و غریب ہستی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے منور چہرے کو دیکھتا تھا تو اکثر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتا. بہت یادیں ہیں میری زندگی کی. اس لیے میں اس مرکز کو یا اس کی طرف منسوب کسی بھی شخصیت کو بالکل اپنا محسن سمجھتا ہوں اور کوئی فرق ان کے درمیان کرنے کو تیار نہیں ہوں. آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ دل کو بڑا کر لیجیے, دل کو کشادہ کر لیجیے. اگر آپ کا دعوت کی محنت سے تعلق ہے تو اپنے اعمال میں لگے رہیے, فریق نہ بنیے, فریق نہ بنیے. بہت بڑے